السلام علیکم جی. یہ ویڈیو کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم نے ایک ولاگ کیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جس طرح لائن بنا کے جی ایچ کیو گئی ہیں اور جس طرح ان کو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو ای وی ایم ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی اور اس کو 5 سال پورے بھی کرانے ہیں اور بندے کے پتر بن کے بہنا ہے, زیادہ کھپ میں نہیں ڈالنی. اور ان دی مین وائل یہ واقعہ جو ہے یہ اور بلایا گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ہم افغانستان کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم وہاں پہ جیت گئے. اب پتہ نہیں بتایا گیا یا ہمیں کمیونیکیٹ ہوا, لیکن بظاہر یہ جو بریفنگ تھی یہ افغانستان کی بریفنگ تھی, لیکن بتایا اس میں سیاستدانوں کو سمجھایا یہ کیا. یہ وہ منظر تھا جس کے فوراً بعد اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ایک تاثر بنا دیا گیا میڈیا کے اوپر. اور بات آپ کو پتہ ہے میڈیا کی کیا اوقات ہے, وہ آپ ہمارے میڈیا والے ولاگ کے اندر سن سکتے ہیں. جو ایک تاثر بنا وہ یہ تھا کہ گل مک گئی ہے مختاریہ, سیاستدانوں کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ تو لائن بنا کے جاتے ہیں, وہاں پہ دم ہلاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ الفاظ ضیاء العقلین کے تھے اور جو تھا میں ایک اشارہ کروں گا تو یہ دم ہلاتے ہوئے میرے پاس آ جائیں گے. ایوب خان بھی اس طرح کی بکواس کیا کرتے تھے اور جو ہے مشرف صاحب کی بھی یہی زبان تھی. تو اور اس کے بعد پھر جنرل شعیب جانتے ہیں نا, مشہور و معروف کردار جو ہے, ٹھیک ہے. ابھی بڑی مشکل سے وہ دوسرے جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سینا ہے ان سے یہ زیادہ بےعزت ہونے کا, لیکن پہلے وہ ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, دوسروں کے ہاتھ. تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی وہ بلاتے ہیں تو یہ جاتے کیوں ہیں, وہ بھی دھوکھے نال بلاندے ہو نا, بریفنگ کوئی ہور سی تے دھمکیاں کوئی اور لانیاں شروع کر دیتی ہیں. جنرل صاحب یہی سننا سارے, ٹھیک ہے. واہ, وہاں پہ دھوکہ دہی سے بلایا جاتا ہے نا جا کے. وہ تو جاتے ہیں قومی سلامتی کی بریفنگ ہوگی, کوئی وہاں پہ بلایا جائے گا, وہاں پہ بلا کے تو سیاسی ایجنڈا انفولڈ کر لیا جاتا ہے. تو یہ تو زیادتی والی بات ہے نا. پھر آپ کہیں کہ جاتے کیوں ہیں, پھر اس لیے جاتے ہیں کہ دعوت نامہ کچھ اور ہوتا ہے, بریفنگ کچھ اور ہوتی ہے. خیر اینی ہاؤ وہ اس پہ تو میں نے ایک ویلاگ کیا. میں نے کہا کہ نواز شریف اکیلے رہ گئے اور میں نے بتایا کہ چونکہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باہر سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں اور اس پاور کو پھر لوکل پولیٹکس کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے, انفلوئنس کرنے کے لیے, سیبوٹاج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر میں نے پوری ہسٹری بھی آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتائی کہ کب کیا ہوا. اب وہ واقعہ افغانستان میں ہو گیا تھا, یعنی کہ رجیم چینج. ہم ایک حکومت کو چاہتے تھے ایز اے ریاست کہ یار ہاسٹیلٹی ختم ہو وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں نکال کے افغانستان سے انڈیا, ایران جو ہے وہ دھما چوکڑی مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں روزانہ وہاں سے گالیاں پڑ رہی ہیں. اس کے باوجود کہ ہم نے کم از کم 22-23 لاکھ مہاجرین تو اب بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور ان کا خرچہ اپنے پلے سے اٹھا رہے ہیں, دنیا تو امداد نہیں کر رہی. اس کے باوجود دن رات ہمیں گالم گلوچ ہوتی ہے. صدر ہم منتخب کرواتے ہیں یہاں سے لابنگ کر کے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا. تو ہمارا خیال تھا کہ وہاں پہ جو ہاسٹائل گورنمنٹ ہے اس کا تو خاتمہ ہونا, یار کچھ ہمارے لیے بھی تو ریلیف ہونا چاہیے. اور ہم ریاست پاکستان یا ریاست پاکستان کے ادارے ایسا سوچنے کے اندر بڑے جسٹیفائڈ تھے. میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ کم از کم چلیں کوئی فرینڈلی نہ صحیح تو کوئی نیوٹرل کام ہی ہو جائے. تو خیر وہ اسی سوچ کے زیر اثر جو تھا وہ ہوا. تو وہ ہم نے اس کو وہاں کی پازیٹیوٹی کے لیے استعمال نہیں کیا یا کرنا تھا, ہم نے یہاں پہ اپنے لوکل مطلب کہ وہ منجی ٹھوکنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. تو اس سے ظاہر ہے جو میننگ ڈرائیو ہوتے تھے کہ اب منجی ٹھکے گی کیونکہ وہاں پہ تو طالبان کی حکومت بن گئی ہے. اس کے بعد پھر 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئیں, طالبان نے 2-3 جھٹکے دیے, مطلب کہ ہم نے پورا میڈیا ان کے پیچھے لگایا کہ وہ مطلب کہ فوری طور پہ ڈیولپمنٹ لائن کا کیا بنے گا, جو بنیا ہے پہلے وہ بنے گا. آپ ٹی ٹی پی کو روکیں گے, یعنی کہ وہ کہیں کہ ہاں ہم روکیں گے, تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو اب تک جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا یا ان کے حکم پہ ہو رہا تھا. بڑی کمال کی عقل پائی ہے ماشاء اللہ. کیا نام ہے, سلیم صافی صاحب, کیا بات ہے, کیا سوال کیا آپ نے. وہ ترا دے گئے اور انہیں ترا دے رہا ہی بنتا تھا. وہ کوئی ایسی بات کومٹ کیوں کریں جس کے ایک سے زیادہ کنوٹیشن نکل سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ میننگ نکالے جا سکتے ہیں, ایک سے زیادہ مطالب جس بات کے نکلتے ہیں وہ اس بات کو کمٹ کیوں کریں. آپ ان کی طرف ہو کے سوچیں. اگر آپ ان کی طرف ہو کے نہیں سوچتے, یار یہ بڑے کھچرے آدمی ہیں,
یہ کسی بات کے اوپر صحیح طرح آتے ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں آئے نا لیکوڈ؟ اس وقت فلوئڈ سچویشن ہے بھائی، فلوئڈ سچویشن ہے نا. کوئی ان کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے پاکستان، انڈیا، ایران، ان سب سے اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے. تسلیم نہیں کروانا تو نیوٹرل کرنا ہے، کہ یہ جو دن رات ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں وہ کم از کم اس کے اندر کمی آ جائے یا بند ہو جائے. وہ چیز بند تو نہیں ہوگی خیر کبھی بھی، لیکن کمی آ جائے تو وہ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اور انڈیا کو ہو جائے کہ جناب انڈیا دانگیں نکال لے کہ اچھا ہے پاکستان کے ساتھ کمٹ کر گئے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. لے دے کے اس ظاہر ہے جو ہے اگرچہ انہوں نے چائنا کے ساتھ بہت ساری چیزیں کمٹ کی ہیں تو انڈیا کو تو اس پہ بھی آگ لگے گی، لیکن اس ساڈا قصور تو نہیں نہ ہوئے گا جی. وہ چائنا اور انڈیا کا جائیں کھائیں ڈنڈے 20 بندے مروائیں، ٹھیک ہے، ہمارا تو کوئی لینا دینا، ہم تو اس میں سے سائڈ پہ رہے نا. بہرحال یہ جو سلسلہ تھا یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. نتیجے کے طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو، میں نے کہا کہ پولیٹیکل آئسولیشن میں چلے جائیں گے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا کہ وہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، رابطہ کیا گیا، کچھ آفرز کی گئیں، کچھ وعدوں کے وعدے کیے گئے. میاں نواز شریف صاحب نے ٹھوک بجا کے نہ کر دی، ایک مرتبہ پھر نہ کر دی. اگر میں صحیح گنتی کر پاؤں تو جب سے وہ لندن گئے ہیں تو یہ کوئی چوتھا رابطہ تھا ہمارے مقتدرہ کی طرف سے. اور اس رابطہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں مقیم نہیں ہیں، وہاں پہ مقیم تھے، ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور ان کی اپروچ تھی، ان کی رسائی تھی میاں صاحب تک. انہوں نے جا کے کچھ باتیں کہیں، میاں صاحب سنتے رہے، ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کیا کہ گل تو پھر بھی نہ بنی، ٹھیک ہے. تو گل تو پھر بھی نہ بنی، تو نہیں بنی تو پھر وہ جو چوتھا انکار تھا اس کے فوراً بعد ان کے اوپر یہ والا حملہ کیا گیا اور ان کی صاحبزادی کے اوپر. اب یہ حملہ جو تھا، اب ہم نے سوچا کہ یہ چونکہ پہلے بھی لیٹے رہتے ہیں اور اس طرح کے حملوں کا کوئی جواب نہیں دیتے تو نہیں دیں گے. تو جب انہوں نے لیکن اس دفعہ تاریخ بدلی ہے. اس دفعہ مریم نواز شریف نے اس حملے کا جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے ابا جی کی کنسنٹ اس میں شامل ہے. اور وہ جو ویڈیوز ہیں، نئی ویڈیو یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آڈیو آئے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے ساتھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حلف نامہ بھی لگا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں اور ان کی 2 سال جمع 3 سال 5 سال محنت کو بے نقاب کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہاں کہاں محنتیں کی ہیں. اور اس کا جو مخاطب ہوگا وہ شاید عدالت نہ ہو، میری یہ رائے ہے. اس کا مخاطب ہوگا وہ میڈیا ہوگا اور سوشل میڈیا ہوگا، اور اس کا یہ بنیادی طور پہ ان شخصیات کا میڈیا ٹرائل ہوگا. عدالت کی تو اتنی اوقات ہے، نہ بساط ہے، نہ نیت ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے. ویسے عدالت سے یاد آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بڑے ہی مجاہد آدمی لگے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت سب ججوں کے پلاٹ اڑا دیے. انہوں نے کہا یہ کوئی قرآن اندازی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ قرآن اندازی سے کریپ کرتا ہوں. آؤ نا ادھر سارے ذرا. اب یہ ہے کہ جب انڈر ٹرائل ہے ایک کیس، تو وہ کیس جو ہے وہ کیس تب تک تو سپریم کورٹ ٹیک اپ نہیں کر سکتا جب تک جسٹس صاحب اس کو سن رہے ہیں. انہوں نے سکریب کر کے اگلی ڈیٹ ان آفس کر دی. میرے خیال نہیں اگلی ڈیٹ 15 دن کے اندر لگے گی، اس کے بعد وہ ان آفس کر کے بیٹھ جائیں گے. تو تسی لے لو پھر جناب پلاٹ. لیکن ظاہر ہے بہت سارے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ابھی جا کے 2023 کے اندر ریٹائر ہونا ہے یا 2022 میں ریٹائر ہونا ہے، ان کے پلاٹس تو لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے جب مقدمہ یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تو وہ اوپر اپیل ہوگی اس کے اندر، تو پھر وہ موصوف جو ہیں وہ موصوفین اپنے پلاٹوں کو لیگلائز کر لیں گے. خیر ہم اس پہ کیا بولیں. لیکن کمنگ بیک، وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف کی واپسی کی بھی جو ہیں وہ خبریں مارکیٹ کے اندر آئیں اور مارکیٹ کے اندر چھوڑی گئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے تبدیل شدہ تصویراتی حالات کے اندر میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں
کہ ان کو فکس کرنے والے خود پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب جتنا مرضی شور مچاتا رہا, میں آپ کو ان کا ذہن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں کہ افغانستان کے اندر پھنس گئے نے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے افغانستان فتح کر لیا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ پھنس گئے نے ہوتے. اور یہ جب وہ پھنسے ہوئے ہیں ادھر تو وہ پھر مطلب کہ جا کے کاروائی ڈالنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا. اور پھر اوپر سے کنٹونمنٹ الیکشن کا رزلٹ بھی آ گیا, تو وہ جو ایک دفعہ وہ بکری بیٹھ گئی تھی یا کام سپرٹ نیچے کو چلا گیا تھا, وہ ایک دفعہ پھر ریوائیو ہوا ہے. کینٹونمنٹ کے الیکشن بہت بڑا واٹر شیڈ ہیں. اگر آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں, پی ایم ایل این کی پولیٹکس کے اندر بہت سارے لوگ حوصلہ چھوڑ رہے تھے, ان کے کارکن جو تھے. اس نے ایک بوسٹر کا کام دیا, یہ ایک سٹیرائڈ لگا, اور میں نے بھی سٹیرائڈ لاگ دے رہے نا کرونا دے وچ. تو یہ جو سٹیرائڈ لگا ہے اس کے نتیجے میں ایک دم ان کا جو سپرٹ ہے وہ ہائی ہوا ہے, اپ ورڈ اس کی ڈائریکشن ہو گئی ہے, اوپر کو گیا ہے وہ سپرٹ, وہ جو جذبہ ہے, وہ جو پولیٹیکل ایکومن ہے وہ والا. اور ایسی صورت کے اندر جو ہے میاں نواز شریف جو ہوں گے وہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیں گے. ماحول تیار ہو چکا ہے, جرنلسٹ سڑک پہ ہیں, وکلا سڑک پہ ہیں. 13,000 ملازمین جو پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے تھے اپنے دوسرے دور حکومت کے آخری دنوں میں, اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھرتی مفت میں نہیں کی گئی تھی, پولیٹیکل افیلیشن کی بنیاد کے اوپر. اس کے اندر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے لمبی رقمیں بھی بنائی تھی, لیکن یار انڈکشن ہو گئی. انڈکشن کے بعد جو تھے پھر ان کو نکالا گیا, پھر وہ بہت عرصہ گھروں میں بیٹھے رہے. پھر پیپلز پارٹی جب دوبارہ برسر اقتدار آئی 2008 کے اندر, ان کو پھر بحال کر دیا گیا, اور ان کو بحال کر کے ان کو پچھلے سالوں کی تنخواہیں بھی ادا کی گئیں, حالانکہ وہ اس دوران دوسری جگہوں پہ بھی جابز کر رہے تھے. یہ بھی انفیئر تھا ویسے, بائی دا وے یہ بھی انتہائی انفیئر تھا. لیکن چوں وہاں سے پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر دیالہ جات تھے, وہ اس دوران کسی اور جگہ پہ جا کے بھرتی ہو گئے, وہ وہاں کے بھی تنخواہ کٹی انہوں نے, اور وہ 8-8 سال کی ان کی 9-9 سال کی 10-10 سال کی ان کی کمیٹیاں بھی نکل آئیں. اب وہ جسٹس مشیر عالم صاحب جو ہیں جاتے ہوئے, اب ان میں سے بیشتر لوگ یار ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ گئے ہوئے تھے, اس طرح کو پیکج دے دیتے کہ یار ان کو ارلی ہینڈ شیک کر کے ریٹائر کر دیں, بڑی عیاشی کر لی انہوں نے, 2 تنخواہیں یک وقت سرکار کے خزانے سے کٹ لی. ویسے یہ ایک جرم ہے سرکار کے, جب آپ ملازم ہوتے ہیں تو اس کے خزانے سے ایک تنخواہ لے سکتے ہیں, دوسری نہیں لے سکتے. سرکار کی 2 نوکریاں آپ یک وقت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کی 17,000 لوگوں نے اب ان کو نکال دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ نانی نے قسم کیتا برا کیتا, اور کر کے چھڑ دیتا اور برا کیتا. ان لوگوں کو بحال کیا جاتا, ان کو 10-10 سال کی تنخواہیں نہ دی جاتی جو 10-10 11-11 سال کی, تو چلیں کوئی بات نہیں تھی. لیکن ان کو وہ تنخواہیں بھی ادا کی گئیں, بہت برا کیا گیا, قومی خزانے کو تھوک لگایا گیا, کیونکہ وہ اس دوران اپنے لیے الٹرنیٹو روزگار کا اہتمام کر چکے تھے. چلے اب وہ انڈکٹ ہو گئے, آئی بی کے بہت سارے ملازمین ہیں اس کے اندر, اب وہ انڈکٹ ہو گئے, اب انہوں نے کلیمٹائز ہو گئے, اب ان کو ریٹائر ہونا تھا, تو ریٹائرمنٹ سے پہلے مشیر عالم صاحب ان کو پھڑکا گئے. وہ 17,000 بھی سڑک کے اوپر. تو نواز شریف کو تو زیادہ بڑی آواز لگانے کا موقع نہیں ملے گا نا. اس کے اوپر اگر آپ ڈال دیں نون لیگ, یہ بھی تھوڑے سے جو کہ تھوڑے ہی نکلا کرتے ہیں نارملی, ٹھیک ہے, لیکن ڈال جی ٹی روڈ سے ہٹ کے, ہاں آپ اس میں ان کو بھی ڈال دیں, اگر تھوڑا سا وہ بھی ڈال دیں تو یہ اچھا بھلا بن جائے گا. اس کے لیے کیمرہ کو ہدایت نہیں کرنی پڑے گی کہ اجتماع گاہ کے اوپر نظر نہیں دوڑانی. اس کے اوپر سارے کیمرے جو ہیں وہ لبیک والوں کے ٹرک پہ فوکس نہیں کروانے پڑیں گے, اس کے اوپر 92 والوں کو لگام نہیں کھولنی پڑے گی, چوتھی مید ککڑ دی لگام کھڈا نہیں کھولنا پڑے گا. وہ خود بخود اتنا بڑا ہوگا اجتماع. اور فارمولا تو آپ کو پتہ ہے, وہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہوا ہے کہ 20,000 لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو کس کا کیا حالت ہو جائے. میں تو سر میں تو دہرانے کا بھی گناہ کار نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کے سر یہ یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں الفاظ ہائے عالیہ, تو وہ اس فارمولے سے تو بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں. 17,000 تو ملازمین ہی نے, اور وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ آئیں گے احتجاج کرنے کے لیے جب کوئی بھی ان کو لیڈرشپ دستیاب ہوگی. آج چلا ہے نا شہباز شریف ان کے آگے آگے, تو وہ سب نے جناب شہباز شریف کو اون کر لیا, حالانکہ وہ سارے جہالے ہیں. وہ ہر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اون کریں گے جو ان کی بات کرے گی.
اب وہ بیگوں میں کل دیکھ رہا تھا جرنلسٹوں کے مظاہرے میں بھی وہ شامل ہو گئے، ملازمین جو ہیں وہ بیگ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آ گئے ہیں، اور زیادہ تر کراچی سندھ سے آئے ہیں، اور وہ آ کے یہاں پہ رات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے جناب نعرے لگاتے ہیں حکومت کے خلاف۔ اب ان کو جوائن کرنا ہے کے پی کے امپلائیز نے، کیونکہ وہ بھی بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ آئے تھے، بجٹ کے اندر انہیں کہا گیا ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے، اور ان کو بھی تنخواہ دیا گیا، وہ بھی کسی کے انتظار میں ہیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ پایا نا، یہ بہت بڑی تحریک بن رہی، اور یہ بہترین، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے جو مارا ہے، جسے آپ کہیں کہ شہ مات، وہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر، چیس کے اندر، کہ میں واپس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ عمران خان کو بھی اور اس کو ایستادہ کرنے والوں کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ ایسے میں وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں کہ جو ان تمام معاملات کو نلیفائی کریں گے وہ صحیح۔ تو اس لیے سیاسی قوتوں کو اس ملک کے اندر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پی ٹی آئی کو سیاسی قوت نہیں سمجھتا ذاتی طور کے اوپر، جو استبدادی اور فیشسٹ رویے انہوں نے ظاہر کیے ہیں اور جس طرح کے گھٹیا لیول پہ وہ اترے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں ان کو سیاسی قوت ماننے سے انکاری ہوں۔ آپ اسے میرا تعصب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔